بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ تمام بچے خیریت سے ہیں۔ میں ہوں آپ کی معاشرتی علوم کی ٹیچر مس فرحین، اور میں آپ کو آج کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ پیارے بچوں، ہم باب نمبر 2 جس کا نام ثقافت، اور اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ کلچر بھی کہتے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب آج میں آپ کو اس کا سبق نمبر 7 مکمل کرواؤں گی، تو چلیں بچوں سٹارٹ کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے ایک سرگرمی کی تھی، عملی سرگرمی تھی۔ امید ہے کہ تمام بچوں نے گھر سے اس کام کو، اس ہیپینس کے ڈبے کو جو آپ نے شیئر کرنا ہے اپنے ضرورت مندوں کے ساتھ، وہ بنایا ہوگا۔ ٹیچر کے ساتھ آپ نے اس کو تقسیم کرنا ہے، کسی فلاحی مرکز میں آپ اسے تقسیم کرتے ہیں، اپنے ارد گرد میں دیکھیں آپ کو اکثر جو ہے ضرورت مند لوگ نظر آتے ہیں، تو آپ نے اس کو ان لوگوں میں تقسیم کرنا ہے۔ اپنی ٹیچر کے ساتھ مل کے کیجئے، والدین کے ساتھ مل کے کیجئے، لیکن کیجئے ضرور۔ تو پیارے بچوں، آج بچے کیا سیکھیں گے؟ آج کا حاصل تعلم ہے کہ بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ قوم اور قومیت کی اصطلاح کی تعریف کر سکیں گے۔ تو بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ قوم کیا ہے اور قومیت کیا ہے۔ جو مہارتیں بچوں میں ڈیولپ ہوں گی وہ ہیں سمجھنا، تجزیہ کرنا اور شناخت کرنا۔ تو پیارے بچوں، چلے آئیں ایک سرگرمی سے اس کا آغاز کرتے ہیں، اس سبق کا۔ تو پیارے بچوں، آپ کس ملک میں یا ہم کس ملک میں رہتے ہیں؟ شاباش، پاکستان میں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم کون ہیں؟ ہم پاکستانی ہیں۔ شاباش۔ اور جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ میرے ذہن میں تو فوراً سے آتا ہے پاکستان، یعنی کہ جب میں اپنے ملک کا جھنڈا دیکھتی ہوں تو میرے ذہن میں فوراً سے آتا ہے پاکستان۔ اس کے علاوہ اگر میں امریکہ کا جھنڈا دیکھتی ہوں تو میرے ذہن میں فوراً سے امریکہ آ جاتا ہے۔ تو یعنی کہ یہ جھنڈا جو ہے یہ میری کیا ہے؟ پہچان ہے۔ تو اصل میں جھنڈا ایسی علامت ہے کہ جو کہ ہر ملک کے لیے اس کی پہچان کا باعث ہوتا ہے۔ تو چلے پیارے بچوں، پاکستان کا جھنڈا بنائیں اور اس کو رنگ دیں جلدی سے۔ پیارے بچوں، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ پاکستان کا جھنڈا بنانا ہے اور پھر آپ نے اس کے اندر رنگ بھرنا ہے۔ ویڈیو کو پاز کریں، جلدی سے جھنڈا بنائیں۔ امید ہے تمام بچوں نے خوبصورت سا جھنڈا جو ہے اپنی کاپی میں بنایا ہے۔ اب جلدی سے ٹیچر ریوائز کریں کہ ان جو سمبلز ہیں جھنڈے کے اندر مختلف، ان کا کیا مطلب ہے۔ سفید رنگ کس چیز کو شو کرتا ہے؟ جو غیر مسلم مائنورٹیز پاکستان میں موجود ہیں، یہ اس کو شو کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہرا رنگ کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ ہرا رنگ مسلمانوں کی اکثریت کو شو کرتا ہے پاکستان میں۔ اس کے علاوہ چاند اور ستارہ کس چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ ترقی کا نشان ہے یہ، اور اس کے علاوہ یہ ان چیزوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کے ملک کا کیا نام ہے؟ شاباش۔ آپ کس ملک میں پیدا ہوئے؟ ویری گڈ۔ آپ کا تعلق کس قوم سے ہے؟ شاباش، ہم پاکستانی قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اسلامی نقطہ نظر دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی وہ امت پاک اور مقدس نہ ہوگی جس میں کمزور بغیر پریشان ہوئے اپنا حق نہ لے سکے۔ تو پیارے بچوں، اصل میں یہ ایک ہم تسلسل کے ساتھ تمام لیکچرز کو پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے مختلف جو ہے ثقافتیں جو پاکستان میں موجود ہیں ان کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے پڑھا کہ جو مختلف مذاہب مسلمانوں کے علاوہ جو یہاں پر رہتے ہیں وہ ان کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے دیکھا کہ ہم کس طریقے سے امن کے ساتھ جو ہے ان سب کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ہم نے بین المذاہب ہم آہنگی جو ہے اس کے بارے میں پڑھا، یعنی کہ انٹرفیتھ ہارمنی کے بارے میں، اور آج ہم قوم اور قومیت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس حدیث کا یہاں مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم میں مختلف لوگ ہوتے ہیں، کچھ امیر ہوتے ہیں، کچھ طاقتور ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حقوق جو ہیں وہ ضرور پورے کرنے چاہیے، اور وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں پا سکتی یا فلاح نہیں پا سکتی جس میں کمزوروں کو ان کا حق نہ دیا جائے۔ تو چلے پیارے بچوں، جلدی سے اپنی کتاب میں The Way We Live Together مل جل کر رہنے کا صفحہ کھولیں۔ امید ہے تمام بچوں نے صفحہ کھول لیا۔ چلیں آئیں اب اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ قوم یعنی کہ نیشن، کسی خاص ملک یا علاقے میں رہنے والے لوگ ایک مشترکہ زبان، تاریخ یا ثقافت سے جڑے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی ایک بڑی جماعت کو قوم کہتے ہیں۔ ہم پاکستان میں پیدا ہوئے، ہماری ایک قومی زبان جو ہماری پہچان ہے، بحیثیت پاکستانی اور مسلمان ہمارا ایک نظریہ اور مذہبی عقائد ہے۔ ہماری ایک تاریخ اور مشترکہ ثقافت ہے، اس لیے ہم پاکستانی قوم کہلاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اصل میں قوم کس کو کہتے ہیں؟ ایک مخصوص حصے میں، ایریا میں رہنے والے لوگ
جن کی ایک خاص زبان ہوتی ہے, ایک خاص ثقافت ہوتی ہے, ایک تاریخ ہوتی ہے اس سے پیچھے, یعنی کہ ہسٹری ہوتی ہے ان کی, اور وہ اس سے جڑے ہوتے ہیں, اس کو ہم قوم کہتے ہیں. یعنی کہ ایک طرح کے ہی لوگ, ایک جیسی زبان بولنے والے لوگ, ان کو ہم قوم کہتے ہیں. بحیثیت پاکستان میں رہنے کے ہم پاکستانی قوم ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہم پاکستانی قوم ہیں. اور ہماری زبان کیا ہے؟ اردو ہے. ہم سب, ہمارا نیشنل ڈریس کیا ہے؟ قومی لباس کیا ہے؟ شلوار قمیض ہے. سب یہی فالو کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری ایک تاریخ ہے. ہم نے ایک جد و جہد کے تحت جو ہے تمام صوبوں نے مل کر جو ہے پاکستان کو اکٹھا کیا اور ہم نے پاکستان حاصل کیا. تو اس کے پیچھے بھی ایک پوری ہسٹری, ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے جس کو ہم سب شیئر کرتے ہیں, جس کو ہم سب 14 اگست کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم کیا ہیں؟ ہم ایک قوم ہیں. تو اس طرح سے آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ قوم کا کانسیپٹ کیا ہے, نیشن کا کانسیپٹ کیا ہے. چلیں آئیں اب قومیت یعنی کہ نیشنلٹی کے بارے میں پڑھتے ہیں. کس طریقے سے یہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں یا جڑے ہوئے ہیں, یہ ہم دیکھیں گے. قومیت یعنی کہ نیشنلٹی, قوم سے تعلق رکھنے والے شخص کی حیثیت قومیت کہلاتی ہے. قومیت ایک احساس اور جذبے کا نام ہے جو افراد میں پیدائش, نسل, مذہب, روایات یا مخصوص علاقے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. تو پیارے بچوں, اصل میں ایک قوم سے جڑے ہوئے لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ ان کی قومیت ہوتی ہے. جیسے پاکستانی قوم جو ہے, ان کی قومیت کیا ہے؟ پاکستانی. یعنی کہ آپ کہیں بھی جاتے ہیں, دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں تو آپ کیا کہلائیں گے؟ آپ پاکستانی ہی کہلائیں گے. تو یہ آپ کی نیشنلٹی یعنی کہ قومیت ہے. تو پیارے بچوں, آج ہم نے قوم اور قومیت کے بارے میں پڑھا. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اصل میں ایک مخصوص حصے میں رہنے والے لوگ جو ہیں, جب وہ سیم طرح کی چیزیں, ایک جیسی چیزیں شیئر کرتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں, تو وہ ایک قوم کہلاتے ہیں. ایک ٹکڑے کے اندر, ایک زمینی ٹکڑے کے اندر رہنے والے لوگ ہی ہیں نا ہم لوگ. پاکستان ایک ٹکڑا ہے زمین کا جس کو 4 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے, اور اصل میں یہ چاروں صوبے جو ہیں مل کر پاکستان بناتے ہیں. اردو یہاں کی قومی زبان ہے. تو اس طریقے سے ہم جو ہیں, ہم قوم, ایک پاکستانی قوم ہے, اور ہماری پہچان کیا ہے؟ پاکستانی ہونا ہماری پہچان ہے, اور اسی کو قومیت یا نیشنلٹی کہتے ہیں. تو پیارے بچوں, اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پریکٹس کے لیے یہ ورک شیٹ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے, یا آپ اس کو اپنی ٹیچر سے پرنٹ فارم میں بھی حاصل کر سکتے ہیں. آپ نے اپنا نام لکھنا ہے, کلاس کا نام لکھنا ہے, مطلوبہ پرچم کو کاٹ کر اس کے متعلقہ خانے میں لکھیں. یہاں پر تمام ممالک کے نام لکھے ہیں, اور ان سے جڑے جو پرچم, جو ان کی پہچان ہے, وہ ایک سائڈ پر آپ کو دیے گئے ہیں. آپ نے ان پرچموں کو کاٹنا ہے اور صحیح خانے میں لگانا ہے. جیسے کہ پاکستان, تو آپ یہاں پاکستان کا جھنڈا لگا دیں گے. اب جیسے کہ چین کا جھنڈا جہاں آئے گا, یہ آپ چین کے ڈبے میں لگا دیں گے. اسی طریقے سے آپ نے تمام جو ہے ڈبے میں ان کے وہ لگا دینا ہے. یہ سری لنکا کے کھانے میں آئے گا, اور اسی طریقے سے آپ نے ویڈیو کو پاز کر کے اس کو مکمل کرنا ہے. امید ہے تمام بچوں نے یہ ورک شیٹ مکمل کر لی ہے. چلیں آئے اب ہم آگے چلتے ہیں. اگلے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ اگلے سبق میں ہم حب الوطنی کے بارے میں مطالعہ کریں گے. امید ہے کہ تمام بچوں نے آج کے لیکچر کو انجوائے کیا ہوگا. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.